آج ہم حقیقی تذکیر و تانیث پڑھیں گے۔ حقیقی کا مطلب ہے جاندار۔ جانداروں میں انسان اور جانور دونوں شامل ہوں گے۔ تذکیر و تانیث عربی زبان کا لفظ ہے۔ تذکیر سے مراد مذکر یا نر اسم ہے، جیسے مرد، ابو، بھائی، بکرا، مرغا وغیرہ، اور تانیث سے مراد مونث یا مادہ اسم ہے، جیسے عورت، امی، بہن، بکری، مرغی وغیرہ۔ تو اب ہم اس کا پہلا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ عموماً مذکر الفاظ جن کے آخر میں الف یا گول ہے ہو تو انہیں ہٹا کر چھوٹی یہ لگا کر مونث بنا لیتے ہیں، جیسے بیٹا، بیٹی، بھانجا، بھانجی۔ بھانجا کا الف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ چھوٹی یہ لگا کر بھانجی بن جائے گا۔ شہزادہ، شہزادی، اس کی گول ہی ہٹا کر چھوٹی یہ لگا دیں گے۔ چچا، چچی، بھتیجا، بھتیجی، مرغا، مرغی، پھپھا، پھپھی، لڑکا، لڑکی، بکرا، بکری۔ بعض لفظ ایسے ہیں جن کے آخر میں الف آتا ہے، لیکن ان کی جمع بنانے کے لیے ہم چھوٹی یہ نہیں لگاتے، بلکہ ان کے ساتھ یہ الف یا کا اضافہ کرتے ہیں۔ جس طرح چوہا ہے، چوہا کے آخر میں بھی الف ہے، لیکن ہم اس کو چوہی نہیں کہیں گے، غلط ہو جائے گا، چوہیا۔ یا کتا، کتیا، گدھا، گدھیا۔ تو گدھی نہیں کہنا، چوہی نہیں کہنا، کتی نہیں کہنا، یہ ان کے ساتھ یہ الف یا کا اضافہ کرنا ہے۔ بندر جو ہے اس کے آخر میں الف تو نہیں ہے، لیکن اس میں بھی یہی قاعدہ ہوگا کہ یہ الف یا کا ہی آپ نے اضافہ کرنا ہے۔ بندر، بندریا، یہ الف یا لگا کر آپ نے اس کی مونث بنانی ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ کچھ ایسے مذکر الفاظ ہوتے ہیں جن کے آخر میں نون چھوٹی یہ یا الف نون چھوٹی یہ کا اضافہ کر کے مونث بناتے ہیں۔ تو آئیے وہ دیکھتے ہیں وہ لفظ کون کون سے ہیں۔ فقیر، اس کے آگے آپ نے نون چھوٹی یہ لگا کے فقیر نہیں لکھنا ہے۔ استاد، استانی، دال کو ہٹا دینا ہے اور نون چھوٹی یہ کا اضافہ کر دینا ہے۔ دیور، دیورانی، اس کے آگے آپ نے الف نون چھوٹی یہ کا اضافہ کرنا ہے۔ شیر، شیرنی، نون چھوٹی یہ کا اضافہ ہوگا۔ مور، مورنی، نون چھوٹی یہ کا اضافہ ہوگا۔ اونٹ، اونٹنی، اس میں بھی نون چھوٹی یہ کا اضافہ کریں گے۔ کچھ مذکر الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے آخری حرف کو نون سے بدل دینے سے یا آخری حرف کے آگے نون بڑھانے سے مونث بنا لیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سے لفظ ہیں۔ مالی، اب مالی کی چھوٹی یہ جو ہے آخر میں اس کو ختم کر کے آگے نون لگا دینا، مالن۔ اسی طرح دھوبی کی آخری چھوٹی یہ کو آپ نے ختم کرنا ہے اور نون لگا دینا ہے، دھوبن۔ اور گوالا میں آپ نے آخری الف کو ختم کر دینا ہے اور لام کے ساتھ نون کو جوڑ دینا ہے، گوالن۔ آگے ہے دلہا۔ دلہا آپ نے دو چشمی ہے سے لکھنا ہے، گول ہے سے نہیں لکھتے، دو چشمی ہے آتی ہے دلہا میں، اور اس میں آپ نے الف ختم کر کے نون لگا دینا ہے تو دلہن بن جائے گا۔ اور اس میں دال کے بعد واو بھی آئے گا اور دو چشمی ہے بھی آئے گی، اس کو دھیان سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے ناگ۔ ناگ کے آگے نون لگا دیں گے تو ناگن بن جائے گا۔ ایک لفظ ہوتا ہے حاجی، جو حج کر کے آتا ہے، اس کی مونث بناتے ہوئے تھوڑا ہٹ کے قاعدہ ہے اس کا کہ ایک تو آپ نے الف کو ہٹانا ہے جو درمیان میں ہے کے بعد، الف کو ہٹا کے جیم کو ساتھ جوڑ دینا ہے اور اس کے ساتھ نون جوڑ دینی ہے، اکٹھا تینوں لفظ اکٹھے آئیں گے، ہے، جیم، نون، تینوں لفظ حجن اکٹھا لکھنا ہے۔ کچھ مذکر مونث ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، جیسے باپ، ماں، میاں، بیوی، غلام، باندی، بیل، گائے۔ تو اب آپ نے درست الفاظ پر ٹک اور غلط پر کراس لگانا ہے۔ خالد کا باپ فیکٹری میں کام کرتا ہے یا کرتی ہے، کیا آئے گا؟ کرتا ہے۔ عاصم کی امی فیکٹری میں کام کرتی ہے، کیونکہ ماں کی بات ہو رہی ہے تو کرتی ہے آئے گا۔ عید پر ہمارے گھر بیل آئی یا آیا، کیا ہوگا؟ بیل کیا ہے؟ مذکر ہے، مذکر کے ساتھ آیا لگتا ہے، تو عید پر ہمارے گھر بیل آیا۔
بیل کیا ہے؟ مذکر ہے۔ عید پر ہمارے گھر گائے آئی، گائے مونس ہے تو آئی لگے گا۔ تدریسی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل آؤ اردو سیکھیں کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت معلوماتی اور تدریسی ویڈیوز ملتی رہیں۔